کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے عدالت سے رجوع نہیں کیا. پیپلز پارٹی بھی آج آخری دن آئی لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں آئی. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. بیرسٹر صاحب آپ سے باقی آئینی امور پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو علی ظفر صاحب نے ایک شکوہ نما سوال اٹھایا کہ تحریک انصاف کے علاوہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو الیکشن کی ڈیٹ میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میر صاحب. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ پولیٹیکل سائنس یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. اچھا، یہ ایک روایت رہی ہے دنیا میں پچھلے 10-20 سال میں اور پاکستان میں بے پناہ. اس کے لیے جو مغرب میں کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے لکھا ہے جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس. اچھا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو میری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور میں نے ابھی ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں کی ہے جس میں میں نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہمیشہ 183(4) میں پولیٹیکل کویسچن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور میں نے پوری دنیا کی اس میں مثالیں دی ہیں ان کو کس سے ملک کے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو میرا ان کا علمی جواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے مل کے یہ طے کیا تھا، غلط یا صحیح، کہ ہم پہلے سینسس کو الاؤنس کریں گے. اناؤنس انہوں نے کر دیا. اس کے بعد ایک فطری ایک لاجیکل تھا کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، ڈیلیمیٹیشن الیکشن ہونے چاہیے. میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی میری ذاتی رائے میں جو انہوں نے کی مینار پاکستان میں، ہماری طرف سے تو الیکشن کمپین ہم نے شروع کر دی ہے. ہماری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہیں، ہماری منشور کمیٹی کام کر ادھر تیاری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو بالکل ہم تیار ہیں. یہ ہمارا کردار نہیں بنتا. بلکہ میں ایک فکر ضرور کہوں گا، اگر نیشنل اسمبلی کو یہ نہ توڑتے اور صوبوں کی حکومتوں کو یہ نہ توڑتے تو غالباً یہ پورا کرائسس بھی پیدا نہ ہوتا، اور سپریم کورٹ ڈوگر کے تبادلے میں یہ میٹر نہ اٹھاتی تو یہ سارا نہ ہوتا، ملک آرام سے الیکشن کی طرف جاتا. اچھا، اب میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت سمیت کچھ جو دیگر اہم سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا یہ موقف تھا کہ جی یہ الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے یہ صدر صاحب کا اختیار نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اچھا، یہ الفاظ ایگزیکٹلی کیا تھے ذرا پہلے شہباز شریف صاحب کے سن لیں. الیکشن جو ہے یہ اب 90 دن میں ہوگا یا اگلے سال جا کے ہوگا، فروری میں ہوگا؟ یہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس معاملہ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اور قوم کو بتانا ہے. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں. ڈیٹ کا اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیں. اگر صدر عارف علوی صاحب کل پرسوں تک الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے غیر نہیں ہوگا؟ ہاں، غیر نہیں ہوگا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. وہ صدر مملکت ہے، وہ الیکشن کمیشن کا ذمہ دار نہیں ہے. اچھا اب سوال میرا یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے، صدر عارف علوی کا نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو حکم دیا کہ جائیں جا کے صدر عارف علوی صاحب سے مشورہ کریں، ان کے پاس بھیج دیا. اور بامر مجبوری سپریم کورٹ کے حکم پہ سلطان سکندر راجہ صاحب وہاں پہ گئے اور پھر انہوں نے یہ ایک لیٹر بھی جاری کر دیا صدر صاحب کے نام، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے حکم پہ آپ کے پاس آیا اور میں یہ 11 فروری کی جو ڈیٹ ہے وہ پرپوز کر رہا ہوں. تو یہ این بلاک پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، چیف الیکشن کمشنر، نگران حکومت سارے کے سارے غلط نہیں ثابت ہو گئے؟ بالکل نہیں. دو باتیں ہیں. جی، پہلی بات تو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے آج گفتگو جو ہوئی کہ ہم اس بحث کو فی الحال ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر رہے کہ یہ پاور الیکشن کمیشن کی ہے یا صدر پاکستان کی ہے. یہ کسی مناسب وقت پہ کریں گے، لیکن یقیناً مشاورت ہونی چاہیے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. جو جمہوریت ہے نا، جو آئین کے تحت چلتی ہے، آئین کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک وہ آئین جو لکھا ہوا ہے، ایک وہ آئین جو لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے یہ ویسٹ منسٹر ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہاں آئین لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل کنونشنز، کہ ہمارے جو دستوری روایات. بدقسمتی سے پاکستان میں ریٹرن آئین تو موجود ہے، وہ جس کے ساتھ بھی روز کھلواڑ ہوتا ہے. پتہ نہیں ہم جیسے وکیلوں کو مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنی امینڈمنٹ ہوئی، کہاں ہوئی ہیں. بدقسمتی تو یہی ہے.
اور دستوری روایات ہماری بالکل نہیں ہے. آئین میں ہر بات نہیں لکھی ہوتی. اب اس میں لیگل پوزیشن میں دونوں بتا دیتا ہوں, میں اپنی رائے نہیں دیتا, میں بتاؤں پرابلم کیا ہے. پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے, ٹھیک. انہوں نے بھی اپنے فیصلے کو 48 سب کلاس 5 جی مطلب اور بھی کئی کلازز ہیں, لیکن میں 224 میں بھی لکھا ہوا ہے. جی لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی آخری جو خط لکھا الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا, اور مطلب وہ بھی تذبذب میں پڑ گئے. الیکشن ایکٹ جو ترمیم ہوئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن دے گا. 224 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے جو الیکشن کمیشن. تو میری ایمانداری کی بات ہے کہ یہ جو پوائنٹ لیگل پوائنٹ ہے نا, یہ فائنل ڈیبیٹ کے بعد کسی ہائیسٹ کورٹ سے یہ فائنلی طے نہیں ہوا, لہٰذا اس کی دونوں انٹرپریٹیشن ممکن ہے. لیکن جو جمہوری معاشرے ہیں, اچھا اگر آپ پریزیڈنٹ پہ جائیں گے نا, اس میں ایک اور پرابلم پیدا ہو جائے گا. وہ ایک میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو جو جذباتی جو ہو رہے ہیں, پریزیڈنٹ کی وہ ڈسکریشن میں نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے نا, جہاں یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن میں کرے گا, تو وہاں اس کے اوپر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائس بائنڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم پریزیڈنٹ کو دیں گے اور وہ پھر جو ہے فیصلہ کرے گا آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, وچ ٹو می از ناٹ گڈ. کیوں؟ وہ انٹرم گورنمنٹ ہے. لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, سیکشن 57 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو یہ جو پچھلی قومی اسمبلی ہے اس نے ایک ایکٹ پاس کیا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا, لیکن اس پہ دستخط کیسے ہوئے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے اور ان کی غیر موجودگی میں سنجرانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر بنے, اور ان کی عدم موجودگی میں ہی ایکٹ پاس ہوا اور اس پہ جلدی جلدی سنجرانی صاحب نے دستخط کر دیے. تو کتنا کنٹروورشل امینڈمنٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں, پاکستان کے آئین میں اگر تو یہ ایسا لکھا ہوا ہے اور ہوا ہے تو پھر آئینی طور پہ ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورلی ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں, آئینی طور پہ یہ ٹھیک ہے. اور میں اگلی بات بتاؤں, جس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ بل پاس ہوا ہے, اس حکومت کو تو اوتھ لینے کے لیے صدر صاحب نے انکار کر دیا تھا, اور اسی سے چیئرمین سینٹ سے اوتھ دلوایا گیا تھا. تو یہ میں اس لیے پھر کہتا ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ میرا فرض ہے دانہ دارانہ کہ میں بعض اوقات پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کروں. جب تک جمہوری دستوری روایات نہیں بنیں گی آئین نہیں چلتے.